بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 30 سورہ النبا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ اس بڑی خبر کے بارے میں جس میں وہ لوگ مختلف ہیں۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ جان لیں گے۔ کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑ کو میخیں، اور تم کو ہم نے بنایا جوڑے جوڑے، اور نیند کو بنایا تمہاری تکان رفع کرنے کے لیے، اور ہم نے رات کو پردہ بنایا، اور ہم نے دن کو معاش کا وقت بنایا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے، اور ہم نے اس میں ایک چمکتا ہوا چراغ رکھ دیا، اور ہم نے پانی بھرے بادلوں سے موسلادھار پانی برسایا، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اگائیں غلہ اور سبزی اور گھنے باغ۔ بے شک فیصلہ کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ جس دن سور پھونکا جائے گا، پھر تم فوج در فوج آؤ گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا، پھر اس میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے تو وہ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ۔ اس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے۔ اس میں نہ وہ کسی ٹھنڈک کو چکھیں گے، نہ پینے کو چیز کو، مگر گرم پانی اور پیپ۔ بدلہ ان کے عمل کے موافق، وہ حساب کا اندیشہ نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے ہماری آیتوں کو بالکل جھٹلا دیا، اور ہم نے ہر چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے۔ بس چکھو کہ ہم تمہاری سزا ہی بڑھاتے جائیں گے۔ بے شک ڈرنے والوں کے لیے کامیابی ہے، باغ اور انگور، اور نوخیز ہمسن لڑکیاں، اور بھرے ہوئے جام۔ وہاں وہ لغو اور جھوٹی بات نہ سنیں گے۔ بدلہ تیرے رب کی طرف سے ہوگا، ان کے عمل کے حساب سے، رحمان کی طرف سے جو آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کا رب ہے۔ کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اس سے بات کرے۔ جس دن وہ روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی نہ بولے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے، اور وہ ٹھیک بات کہے گا۔ یہ دن برحق ہے، بس جو چاہیے اپنے رب کی طرف ٹھکانہ بنا لے۔ ہم نے تم کو قریب آ جانے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ جس دن آدمی اس کو دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور منکر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ النازعات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے جڑ سے اکھاڑنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے آہستہ چلنے والی ہواؤں کی، اور قسم ہے تیرنے والے بادلوں کی، پھر سبقت کر کے بڑھنے والوں کی، پھر معاملہ کی تدبیر کرنے والوں کی۔ جس دن ہلا دینے والی ہلا ڈالے گی، اس کے پیچھے ایک اور آنے والی چیز آئے گی۔ کتنے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ یہ واپسی تو بڑے گھاٹی کی ہوگی، وہ تو بس ایک ڈانٹ ہوگی، پھر یکایک وہ میدان میں موجود ہوں گے۔ کیا تم کو موسیٰ کی بات پہنچی جبکہ اس کے رب نے اس کو طوٰ کی مقدس وادی میں پکارا؟ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ پھر اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جائے، اور میں تجھ کو تیرے رب کی راہ دکھاؤں، پھر تو ڈرے۔ بس موسیٰ نے اس کو بڑی نشانی دکھائی، پھر اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ پھر وہ پلٹا کوشش کرتے ہوئے، پھر اس نے جمع کیا، پھر اس نے پکارا۔ بس اس نے کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ بس اللہ نے اس کو آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑا۔ بے شک اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، پھر اس کو درست بنایا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا، اور اس کے دن کو ظاہر کیا، اور زمین کو اس کے بعد پھیلایا، اس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا سامان حیات کے طور پہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ پھر جب وہ بڑا ہنگامہ آئے گا، جس دن انسان اپنے کیے کو یاد کرے گا، اور دیکھنے والوں کے سامنے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی۔ بس جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس کی خواہش سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کب کھڑی ہوگی، تم کو کیا کام اس کے ذکر سے؟ یہ معاملہ تیرے رب کے حوالے ہے، تم تو بس ڈرانے والے ہو اس شخص کو جو ڈرے۔ جس روز یہ اس کو دیکھیں گے تو گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک شام یا اس کی صبح۔
سورہ عبس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو شروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ اندھا اس کے پاس آیا اور تم کو کیا خبر کہ وہ سدھر جائے یا نصیحت کو سنے تو نصیحت اس کے کام آئے۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے تم اس کی فکر میں پڑتے ہو، حالانکہ تم پر کوئی ذمہ داری نہیں اگر وہ نہ سدھرے۔ اور جو شخص تمہارے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور وہ ڈرتا ہے تو تم اس سے بے پرواہی برتتے ہو۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ پر جو چاہے یاد دہانی حاصل کرے وہ ایسے صحیفوں میں ہے جو مکرم ہے، بلند مرتبہ ہے، پاکیزہ ہے، کاتبوں کے ہاتھوں میں معزز نیک۔ برا ہو آدمی کا وہ کیسا ناشکر ہے، اس کو اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے اندازہ ٹھہرایا، پھر اس کے لیے راہ آسان کر دی، پھر اس کو موت دی، پھر اس کو قبر میں لے گیا، پھر جب وہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ ہرگز نہیں، اس نے پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کو دیکھے۔ ہم نے پانی برسایا اچھی طرح، پھر ہم نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر اگائے اس میں غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغ اور پھل اور سبزہ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان حیات کے طور پر۔ بس جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والا شور برپا ہوگا، جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے، ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر ہوگا جو اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ہنستے ہوئے، خوشی کرتے ہوئے، اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑ رہی ہوگی، ان پہ سیاہی چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی لوگ منکر ہیں، ڈھیٹ ہیں۔ سورہ التکویر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینہ کی حاملہ اونٹنیاں آوارہ پھریں گی اور جب وحشی جانور اکٹھا ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب ایک ایک قسم کے لوگ اکٹھا کیے جائیں گے اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کھل جائے گا اور دوزخ بھڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب لائی جائے گی اور ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے، چلنے والے اور چھپ جانے والے ستاروں کی، اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ آنے لگے، کہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے، قوت والا، عرش والے کے نزدیک بلند مرتبہ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں، اور اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا حریص نہیں اور وہ شیطان مردود کا قول نہیں۔ پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ یہ تو بس عالم والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ سورہ الانفطار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہہ پڑیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، تجھ کو کس چیز نے اپنے رب کے کریم کے طرف سے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھ کو پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تجھ کو متناسب بنایا، اس نے جس صورت میں چاہا تم کو ترتیب دے دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہے، معزز لکھنے والے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش میں ہوں گے اور بے شک گنہگار دوزخ میں۔ انصاف کے دن وہ اس میں ڈالے جائیں گے اور اس سے جدا ہونے والے نہیں۔ اور تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تم کو کیا خبر کہ انصاف کا دن کیا ہے؟ اس دن کوئی جان کسی دوسری جان کے لیے کچھ نہ کر سکے گی اور معاملہ اس دن اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا۔ سورہ التطفیف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خرابی یا ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، جو لوگوں سے ناپ کر لے تو پورا کر لے اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دے تو گھٹا کر دے۔ کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ وہ اٹھائے جانے والے ہیں؟
ایک بڑے دن کے لیے جس دن تمام لوگ خداوند عالم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، بے شک گنہگاروں کا اعمال نامہ سجین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ وہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے۔ خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کی جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اس کو وہی شخص جھٹلاتا ہے جو حد سے گزرنے والا ہو، گنہگار ہو۔ جب اس کی ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس دن وہ اپنے رب سے اوٹ میں رکھے جائیں گے، پھر وہ دوزخ میں داخل ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ اللعین میں ہے، اور تم کیا جانو اللعین کیا ہے؟ لکھا ہوا دفتر مقرر فرشتوں کی نگرانی میں۔ بے شک نیک لوگ آرام میں ہوں گے اور تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے۔ ان کے چہروں میں تم آرام کی تازگی محسوس کرو گے۔ ان کو شراب خالص مہر لگی ہوئی پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر ہوگی، اور یہ چیز ہے جس کی حرص کرنے والوں کو حرص کرنا چاہیے۔ اور اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی اور ایک ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ بے شک جو لوگ مجرم تھے وہ ایمان والوں پہ ہنستے تھے، اور جب وہ ان کے سامنے سے گزرتے تو وہ آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، اور جب وہ اپنے لوگوں میں لوٹتے تو دل لگی کرتے ہوئے لوٹتے، اور جب وہ ان کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ بس آج ایمان والے منکروں پر ہنستے ہوں گے، وہ تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ واقعی منکروں کو ان کے کیے کا خوب بدلہ ملا۔ سورہ الانشقاق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گا، اور وہ اسی لائق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور وہ اپنے اندر کی چیزوں کو اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی، اور وہ اپنے رب کا حکم سن لے گی اور وہ اس لائق ہے۔ اے انسان، تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، پھر اس سے ملنے والا ہے۔ تو جس کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اور وہ اپنے لوگوں کے پاس خوش خوش آئے گا۔ اور جس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، وہ موت کو پکارے گا اور جہنم میں داخل ہوگا۔ وہ اپنے لوگوں میں بے غم رہتا تھا، اس نے خیال کیا تھا کہ اس کو لوٹنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا۔ بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور ان چیزوں کی جن کو وہ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے، کہ تم کو ضرور ایک حالت کے بعد دوسری حالت پہ پہنچنا ہے۔ تو انہیں کیا ہو گیا کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ خدا کی طرف نہیں جھکتے، بلکہ منکرین جھٹلا رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں۔ بس ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو، لیکن جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ سورہ البروج۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور وعدہ کیے ہوئے دن کی، اور وہ دیکھنے والے کی اور دیکھی ہوئی کی، ہلاک ہوئے خندق والے جس میں بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے وہ اس کو دیکھ رہے تھے، اور ان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر جو زبردست ہے، تعریف والا ہے۔ اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا، کہ توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیا، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ بڑی کامیابی ہے۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی آغاز کرتا ہے اور وہی لوٹائے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش بری کا مالک، کر ڈالنے والا جو چاہے۔ کیا تم کو لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کی؟ بلکہ یہ منکر جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے، بلکہ وہ ایک باعظمت قرآن ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا۔ سورہ الطارق۔ تو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی، اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر نگہبان نہ ہو۔ تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینے کے درمیان سے۔ بے شک وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے۔ جس دن چھپی ہوئی باتیں پرکھی جائیں گی، اس وقت انسان کے پاس کوئی زور نہ ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ قسم ہے آسمان چکر مارنے والے کی اور پھوٹ نکلنے والے زمین کی، بے شک یہ دو ٹوک بات ہے اور وہ ہنسی کی بات نہیں۔ وہ تدبیر کرنے لگے ہوئے ہیں اور میں بھی تدبیر کرنے میں لگا ہوا ہوں۔ بس منکروں کو ڈھیل دے، ان کو ڈھیل دے تھوڑے دنوں۔ سورہ الاعلی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کر جو سب سے اوپر ہے، جس نے بنایا پھر ٹھیک کیا اور جس نے ٹھہرایا پھر راہ بتائی اور جس نے چارہ نکالا پھر اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ ہم تم کو پڑھائیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، مگر جو اللہ چاہے وہ جانتا ہے کھلے کو بھی اور اس کو بھی جو چھپا ہوا ہے۔ اور ہم تم کو لے چلیں گے آسان راہ، بس نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ پہنچائے۔ وہ شخص نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے گریز کرے گا جو بدبخت ہوگا۔ وہ پڑے گا بڑی آگ میں، پھر نہ وہ اس میں مرے گا اور نہ جیے گا۔ کامیاب ہوا جس نے اپنے کو پاک کیا اور اپنے رب کا نام لیا پھر نماز پڑھی۔ بلکہ تم دنوی زندگی کو مقدم رکھتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے۔ یہی اگلے صحیفوں میں بھی ہے، موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں۔ سورہ الغاشیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم کو اس چھا جانے والی کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس دن ذلیل ہوں گے، محنت کرنے والے تھکے ہوئے، وہ دہتی ہوئی آگ میں پڑیں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے پانی پلائے جائیں گے۔ ان کے لیے کانٹوں والے جھاڑ کے سوا اور کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے اور نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس دن برونق ہوں گے، اپنی کمائی پر خوش ہوں گے اور اونچے باغ میں، وہ اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے۔ اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، اس میں تخت ہوں گے اور اونچے بچھے ہوئے اور آب خورے سامنے چنے ہوئے اور برابر بچھے ہوئے گدے اور قالین ہر طرف پڑے ہوئے۔ تو کیا وہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ وہ کس طرح بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ وہ کس طرح کھڑا کیا گیا، اور زمین کو کہ وہ کس طرح بچھائی گئی؟ بس تم یاد دہانی کر دو، تم بس یاد دہانی کرنے والے ہو۔ تم ان پر داروغہ نہیں، مگر جس نے روح گردانی کی اور انکار کیا تو اللہ اس کو بڑا عذاب دے گا۔ ہماری طرف ان کی واپسی ہے، پھر ہمارے ذمہ ہے ان سے حساب لینا۔ سورہ الفجر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلنے لگے۔ کیوں اس میں عقل مند کے لیے کافی قسمیں ہے۔ تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ستونوں والے ارم کے ساتھ جن کے برابر کوئی قوم ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جنہوں نے ملکوں میں سرکشی کی، پھر ان میں بہت فساد پھیلایا تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا پھوڑا برسایا۔ بے شک تمہارا رب گھات میں ہے۔ بس انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس کا رب اس کو آزماتا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو عزت دی، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ کو ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، اور تم مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں ابھارتے، اور تم وراثت کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور تم مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے قطار در قطار، اور اس دن جہنم لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اب سمجھ آنے کا موقع کہاں؟
وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیجتا۔ بس اس دن نہ تو خدا کے برابر کوئی عذاب دے گا اور نہ اس کے باندھنے کے برابر کوئی باندھے گا۔ اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ سورہ البلد۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اس میں مقیم ہو، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا زور نہیں؟ کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کر دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو دونوں راستے بتا دیے، پھر وہ گھاٹی پر نہیں چڑھا؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ گھاٹی؟ گردن کو چھڑانا یا بھوک کے زمانے میں کھلانا، قرابت دار یتیم کو یا خاک نشی محتاج کو۔ پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور ہمدردی کی نصیحت کی۔ یہی لوگ نصیب والے ہیں، اور جو ہماری آیتوں کے منکر ہوئے وہ بدبختی والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی۔ سورہ الشمس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، اور چاند کی جب کہ وہ سورج کے پیچھے آئے، اور دن کی جب کہ وہ اس کو روشن کر دے، اور رات کی جب وہ اس کو چھپائے، اور آسمان کی اور جیسا کہ اس کو بنایا، اور زمین کی اور جیسا کہ اس کو پھیلایا، اور جان کی جیسا کہ اس کو ٹھیک کیا، پوری اس کو سمجھ دی، اس کی بدی کی اور اس کی نیکی کی۔ کامیاب ہوا جس نے اس کو پاک کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو آلودہ کیا۔ سمود نے اپنے سرکشی کے بنا پر جھٹلایا، جبکہ اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بڑا بدبخت۔ تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ اللہ کی اٹھنی اور اس کے پانی پینے سے خبردار۔ تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر اٹھنی کو مار ڈالا، پھر ان کے رب نے ان پہ ہلاکت نازل کی، پھر سب کو برابر کر دیا، وہ نہیں ڈرتا کہ اس کے پیچھے کیا ہوگا۔ سورہ اللیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو، اور اس کی جو اس نے پیدا کی ہے نر اور مادہ، کہ تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں۔ بس جس نے دیا اور وہ ڈرا اور اس نے بھلائی کو سچ مانا تو اس کو ہم آسان راستہ کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اس کو سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ گڑھے میں گرے گا۔ بے شک ہمارے ذمہ ہے راہ بتانا، اور بے شک ہمارے اختیار میں آخرت و دنیا۔ بس میں نے تم کو ڈرا دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں وہی پڑے گا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور راہ گردانی کی، اور ہم اس سے بچا دیں گے زیادہ ڈرنے والوں کو، جو اپنا مال دیتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور اس پر کسی کے احسان نہیں جس کا بدلہ اسے دینا ہو، مگر صرف اپنے خدائے برتر کی خوشنودی کے لیے، اور عنقریب وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ الضحیٰ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم میں روز روشن کی اور رات کی جب وہ چھا جائے، تمہارے رب نے تم کو نہیں چھوڑا اور نہ وہ تم سے بیزار ہوا، اور یقیناً آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ تجھ کو دے گا، پھر تو راضی ہو جائے گا۔ کہ اللہ نے تم کو یتیم نہیں پایا، پھر اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، اور تم کو متلاشی پایا تو تم کو راہ دکھائی، اور تم کو نادار پایا تو تم کو غنی کر دیا۔ بس تم یتیم پر سختی نہ کرو، اور تم سائل کو نہ جھڑکو، اور تم اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ سورہ النشر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ جھکا دی تھی، اور ہم نے تمہارا مذکور بلند کیا، پس مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ پھر جب تم فارغ ہو جاؤ تو محنت کرو اور اپنے رب کی طرف توجہ رکھو۔ سورہ التین۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس امن والے شہر کی، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، پھر اس کو سب سے نیچے پھینک دیا۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیا تو ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ تو اب کیا ہے جس سے تم بدلہ ملنے کو جھٹلاتے ہو کہ اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ سورہ العلق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے کو بے نیاز دیکھتا ہے، بے شک تیرے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے اور ایک بندہ کو جب وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ ہدایت پر ہو یا ڈر کی بات سکھاتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر اس نے جھٹلایا اور روئے گردانی کی؟ کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی گناہ گار ہے۔ اب وہ بلا لے اپنے حامیوں کو اور ہم بھی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مان اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ سورہ القدر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے اس کو اتارا ہے شب قدر میں، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کی اجازت سے اترتے ہیں ہر حکم لے کر۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے صبح نکلنے تک۔ سورہ البینہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے انکار کیا وہ باز آنے والے نہیں جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست مضامین لکھے ہوں، اور جو لوگ اہل کتاب تھے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد ہی مختلف ہو گئے، حالانکہ ان کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے لیے دین کو خالص کر دیں، یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی درست دین ہے۔ بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں پڑیں گے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے والے باغ میں ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب سے ڈرے۔ سورہ الزلزال۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب زمین شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، اس دن وہ اپنے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تمہارے رب کا اس کو یہی حکم ہوگا۔ اس دن لوگ الگ الگ نکلیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، پر جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس شخص نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ العادیات۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے، پھر اس میں غبار اڑانے والے، پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے۔ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکر ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے؟ بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورہ القاریہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کھڑکھڑانے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ جس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے،
اور پہاڑ دھنکے ہوئے رنگین اور اون کی طرح ہو جائیں گے۔ پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا وہ دل پسند آرام میں ہوگا، اور جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ گڑھا ہے، اور تم کیا جانو کہ وہ کیا ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ سورہ التکاثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہتات کی حرص نے تم کو غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے۔ پھر ہرگز نہیں، تم بہت جلد جان لوگے۔ ہرگز نہیں، اگر تم یقین کے ساتھ جانتے کہ تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، پھر تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر اس دن یقیناً تم سے نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھو گی۔ سورہ العصر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، مگر جو لوگ کے ایمان لائے اور نیک عمل کیا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ سورہ الحمزہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تباہی ہے ہر طعنہ دینے والے، عیب نکالنے والے کی، جس نے مال کو سمیٹا اور گن گن کر رکھا۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ ہرگز نہیں، وہ پھینکا جائے گا رودنے والی جگہ میں، اور تم کیا جانو کہ وہ رودنے والی جگہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ جو دلوں تک پہنچے گی، وہ ان پر بند کر دی جائے گی اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورہ الفیل۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر چڑیا بھیجی جھنڈ کی جھنڈ، جو ان پر کنکر کی پتھریاں پھینکتے تھے، پھر اللہ نے اس کو کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا۔ سورہ قریش۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس واسطے کہ قریش مانوس ہوئے جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ سورہ الماعون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس شخص کو جو انصاف کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں ابھارتا؟ بس تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، اور جو دکھلاوا کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ سورہ الکوثر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے تم کو کوثر دے دیا، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشاں ہے۔ سورہ الکافرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو کہ اے منکرو، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی عبادت تم کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، اور میں ان کی عبادت کرنے والا نہیں جن کی عبادت تم نے کی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ سورہ النصر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح، اور تم دیکھو گے کہ لوگ خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، تو اپنے رب کی طرف اس کی حمد کے ساتھ اور اس سے بخشش مانگو، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ سورہ اللہب۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا، وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں پڑے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن لیے پھرتی ہے سر پر، اس کی گردن میں رسی ہے بٹی ہوئی۔ سورہ الاخلاص۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ کہو وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ سورہ الفلق۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونک مارنے والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے۔ سورہ الناس۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالے اور چھپ جائے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جن میں سے اور انسان میں سے۔ پارہ 30 مکمل ہوا۔